السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلیس درس قرآن کا یہ حلقہ جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہر رمضان لگایا جاتا ہے، پورے ماہ رمضان سلیس درس قرآن، اور اس کے ساتھ ساتھ 4 سالہ درس تفسیر کا بھی حلقہ ہوتا ہے، جہاں سرٹیفکیٹ کے ساتھ طالبات بہت ہی مفصل طریقے سے تفسیر کو سمجھتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک آیت روز کا ترجمہ بھی بھیجا جاتا ہے، جہاں پر وہ خواتین، گھریلو خواتین جو بہت کم ٹائم دے سکتی ہیں، مصروف رہتی ہیں، وہ ایک آیت روز کے اس حلقے میں شامل رہتی ہیں، جہاں روزانہ ایک آیت کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ان کو بھیجی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ تعالیٰ کا احسان، ایک بار پھر اس نے ہمیں اتنی زندگی عطا فرمائی کہ ہم اس رمضان کو پائیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ رمضان ویسا گزرے جیسا وہ گزروانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت ایک ایک لمحے کو اپنی رضا والا گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلیس درس قرآن کے حلقے میں آج ہمارا پارہ ہے 8واں پارہ، اور جیسا کہ ہم نے پچھلے 7ویں پارے میں پڑھا تھا کہ مشرکین جو ہیں وہ مطالبہ کیا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھایا جائے تاکہ ہم ایمان لے آئیں۔ تو 8ویں پارے کا آغاز ہی اسی بات سے ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر ان کو کوئی معجزات دکھا بھی دیے جائیں، یہاں تک کہ قبروں سے مردے زندہ ہو کر باتیں کرنے لگے، تو بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پہلی ہی آیت 8ویں پارے کی اور سورہ انعام کی آیت نمبر 110، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں، اور اگر بالفرض ہم ان کے پاس فرشتے بھیج دیتے اور مردے ان سے باتیں کرنے لگتے اور ان کی مانگی ہوئی ہر چیز ہم کھلی آنکھوں کے سامنے لا کر رکھ دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، الا یہ کہ اللہ ہی چاہتا کہ انہیں زبردستی ایمان پر مجبور کر دے تو دوسری بات تھی، مگر ایسا ایمان نہ تو مطلوب ہے نہ معتبر۔ لیکن ان میں سے اکثر لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں، یعنی حقیقت تو یہ ہے کہ تمام معجزات دیکھ کر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، پھر بھی جو یہ مطالبات کر رہے ہیں یہ محض جہالت پر مبنی ہے۔ اکثر لوگوں کا یہی حال ہے کہ وہ ہدایت کو چھوڑتے ہیں اور گمراہی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ فرما دیا کہ اگر آپ اکثر لوگوں کی بات مانیں گے جو دنیا میں ہیں، تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے دور کر دیں گے۔ یہ آیت کریمہ جو ہے، آیت نمبر 116، یہ آیت کریمہ جو ہے یہ مغربی جمہوریت کی نفی ہوتی ہے اس سے، کیونکہ مغربی جمہوریت میں اکثر کی رائے کا اعتبار ہے، خواہ وہ کتاب و سنت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، جبکہ مسلمانوں کا اجتماعی عقیدہ یہ ہے کہ اگر پوری دنیا کے انسان کسی ایسی بات پر متفق ہو جائیں جو کتاب و سنت کے واضح احکام کے خلاف ہو، تو اس کے اتفاق کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اسے رد کر دیا جائے گا، کیونکہ قرآن اور سنت یہی اصل بات ہے۔ پوری دنیا کی رائے اس کے خلاف ہو جائے تو وہ رائے بالکل غلط ہے، قرآن اور سنت اور حدیث کی رائے بالکل درست ہے۔ تو پوری دنیا کسی بات پر متفق ہو جائے لیکن قرآن اس کو منع کر رہا ہے تو وہ بات منع ہے، منع ہے، منع ہے۔ یہ ہے 8ویں پارے کا آغاز۔ چلتے ہیں رکو نمبر 2 کی طرف۔